اللہ ایکو والے ساتھی ایکو کم رکھیں، الصلاۃ اونچا رکھیں۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جن جن ہمارے اکابرین نے آپ دوستوں کے سامنے آج کی اس دینی محفل میں قرآن و سنت کے جواہر بارے پیش فرمائے، میں تمام اپنے ان بزرگوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا ہوں
رب العالمین ان کا بیان فرمانا اور عام دوستوں کا سننا قبول فرمائے۔ صوبہ سندھ کے اندر ایک ضلع ہے کمبر، اور اس کا مرکزی مقام ہے شہداد کوٹ۔ شہداد کوٹ کے اندر ایک بہت بڑے سردار کے محل میں میرا قیام تھا۔ قریب مسجد تھی جہاں میں نے عشاء کی نماز کے بعد بیان کرنا تھا۔ وہ سردار سے میرے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، حضرت مجھے فلاں پریشانی ہے، اس کا کوئی حل تجویز کیجیے۔ نوکروں کی ریل پیل، بہت زیادہ لوگ فیصلے کروانے کے لیے اس کے محل میں آئے ہوئے تھے۔ میں یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سردار صاحب کو قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت بتائی کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اتنی بار اس آیت مبارکہ کو پڑھا کریں، مجھے امید ہے اللہ اپنی رحمت سے آپ کی یہ پریشانی دور کر دے گا۔ سردار صاحب کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور اس نے مجھے عجیب لہجے میں کہا، حضرت میں قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کیسے کروں گا؟ میں تو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا، دنیاوی لحاظ سے کتنا بڑا بندہ اور دینی حوالے سے اتنی پستی کہ ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا۔ میں خلوص دل کے ساتھ ان بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کے استاد محترم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان عزیزوں کا یہ عمل ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، استاد محترم کے لیے، برادری کے اعزاء و اقارب کے لیے آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سید المتقین والابرار، صاحب النبی فی الغار والمزار، خلیفۃ النبی بلا فصل، افضل الصحابۃ بالتحقیق، امیر المومنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام آپ کے سامنے اپنے موتی پیش فرما چکے۔ میں نے بھی چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آپ تمام دوست تیاری کریں، میں آپ تمام دوستوں کو مدینہ طیبہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تو کہہ دیں آپ تیار ہیں۔ کیا مطلب؟ وجود ہمارے یہاں پر موجود رہیں گے اور دل و دماغ کی توجہ مدینہ طیبہ کی طرف۔ دیکھیے قرآن پاک سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ سورۃ کا نام آل عمران، چوتھا پارہ، آیت نمبر 181 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ سارے احباب زیارت کریں۔ جس طرح قرآن مجید اپنی زبان کے ساتھ تلاوت کرنا ثواب ہے، جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کانوں سے سننا ثواب ہے،
اسی طرح اللہ کی کتاب کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یا اللہ، بات کیسے چلی؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کے مدرسے میں جا پہنچے۔ یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا اس کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ رب العالمین کی جب دعوت دی، یہودی عالم نے مالک کائنات کی بے ادبی کی، کہنے لگا لو کان اللہ غنیم استغرضنا، معاذ اللہ، اللہ بھوکا ہے، ہم سے چندے مانگتا ہے۔ کس اللہ کی دعوت دینے مجھے آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب، فرمایا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ یہ میں نے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کھولی ہوئی ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر۔ کون ہے وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کو قرضہ دے دے؟ یہودیوں کا عالم کہنے لگا اللہ بھوکا ہے، معاذ اللہ، ہم سے قرضے مانگتا ہے، چندے طلب کرتا ہے، اس اللہ کی مجھے دعوت دینے کے لیے آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، یہودی عالم کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ وہ تو حقہ بکا رہ گیا۔ اتنے حوصلے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چہرے پہ تھپڑ رسیم کر دیا۔ تمام اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر وہ یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قصور مجھے تھپڑ مارا ہے، میں انصاف کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صدیق اکبر کو بلا کر مجھے تحقیق کرنے دیجئے۔ ماجرا کیا ہے؟ ایک بھی بندہ سنے تو دوسرے کی بھی تو سننی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف یہودیوں کا عالم کیس لے کر آیا ہے، بے قصور آپ نے تھپڑ مارا ہے۔ اب یہ جملہ بھی دھیان سے دوستوں نے سننا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا برحق، خاتم المعصومین ہونا برحق، سید الاولین ہونا برحق، سید الآخرین ہونا برحق، آمنہ کا لال ہونا برحق، رب ذوالجلال کا محبوب ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ ورنہ تحقیق کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لائق کتاب، 7واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ یہ آیت نمبر 59 میں نے کھولی ہوئی ہے، زیارت کیجئے سارے دوست۔ فرمایا غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، یہ میرے سامنے سورت ہود آخری آیت کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 123۔ فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ آپ کے خلاف کیس ہے، آئیے۔ دوسرا جھگڑا بھی حل ہو گیا۔
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ آپ ہر جگہ اگر موجود ہوتے تو تحقیق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ، فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ آیت نمبر 7 ہے، پہلی سطر پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، 28واں پارہ۔ سننے والے بندے، تو نے غور نہیں کیا آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ فرمایا ما یکم من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بندے الگ ہو کر مشورہ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے، مشورہ کرنے والے تین ہیں، چوتھا اللہ کریم بھی ساتھ ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم بھی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ 3 اور 5 پر بات مکمل ہو گئی، فرمایا نانا ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں اللہ کریم ساتھ ہے۔ رات کا وقت ہے، اللہ کا نام آپ سے اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں۔ پہلے میں ایک حدیث پاک سنا دوں، پھر اللہ کا نام لیتے لطف آئے گا انشاءاللہ۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، بندہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اور رب العالمین فرمائیں گے ڈرتا کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو بندے کے دل کے ارادے بھی جانتا ہے، اللہ بندے کی زبان سے سننا چاہے گا۔ بندہ کانپتے کانپتے کہے گا اللہ اس لیے ڈر رہا ہوں، اپنی زندگی کے پچھلے سارے گناہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، رب العالمین فرمائے گا بندہ گناہ تو یاد آ رہے ہیں، ایک رات بھی تجھے یاد ہے کہ نہیں؟ اب بھی رات ہے، کون سی رات؟ ایک رات تو بستر پہ لیٹا ہوا تھا کچی پکی نیند کے اندر، کچی پکی نیند میں پہلو تبدیل کرتے وقت نیند کی حالت میں تیری زبان سے نکلا تھا اللہ، جب میرا نام تیری زبان سے نکلا تھا میں اللہ نے تیرے سارے گناہ اسی وقت معاف کر دیے تھے۔ کون میرا دوست جذبے اور ایمان کی طاقت سے اللہ کا نام لے گا؟ عالم الغیب اور ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ آگے سبق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یہودیوں کے عالم نے کہا شاگرد بھی سوال، حضرت مجھے انصاف چاہیے، بے قصور مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت صدیق اکبر آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت اس نے اللہ کی توہین کی، کہنے لگا لَوْ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا مَا اسْتَقْرَضَنَا، اللہ بھوکا ہے ہم سے قرضے مانگتا ہے، اللہ کی بے ادبی اور توہین ہو اور میں چپ رہوں، مجھے غیرت آئی، میں نے غیرت میں آ کر یہودی عالم کو تھپڑ مار دیا۔ یہودی عالم نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تو بے قصور ہوں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گواہی کون دے؟ باقی تو سارے شاگرد اس کے اپنے تھے یہودی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا گواہ پیش کر، ورنہ میں آمنہ کے لال نے انصاف کرنا ہے۔ گواہی کون دے؟ اور تو کوئی تھا نہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انصاف کرنے والا تو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ میں بخاری شریف کا اشارہ آپ کو سنا دوں، تاجدار مدینہ یہ سبق نہیں بھولانا، یہ تو سبق ہے ہمارا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ ساری قوم قبیلے والے اکٹھے ہوئے، بنی مخزوم اس کا قبیلہ تھا، اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا ساری قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ آپ سے سفارش کرنی چاہیے اللہ کے محبوب تھوڑی سی سزا چینج اور تبدیل کر دے۔ بات کون کرے؟ کسی کی جرت نہیں ہو رہی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، سفارشی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سفارش کی، بخاری شریف کے لفظ سنا رہا ہوں، تلقنا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ آپ کے چہرے کا رنگ مبارک تبدیل ہو گیا، غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو قوم میں اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا، آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے سفارش کرنے کی؟ چھٹا پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ۔ یہ میرے سامنے سورت المائدہ جگہ بھی وہی نکل آئی ہے جو میں پڑھنا چاہتا تھا، میں حافظ بھی نہیں ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے کھولا جب حوالہ، یہ جگہ نکل آئی، یہ دیکھیں حضرت مفتی صاحب، یہ آیت نمبر 38، فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، جرم ثابت ہو جائے، مسلمان حکمرانوں تم نے ان کا ہاتھ کاٹنا ہے، تو اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا بن کر آیا۔ یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، اس نے چوری کی، میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا۔ اگر میری حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کر دی، لَقَطَ محمد یدہا، رواہ البخاری، چوری کے جرم میں میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہوئے، آپ نے فرمایا حضرت اسامہ سفارشی بن کر آیا تھا، میرے ساتھیوں تم سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی، ایک جرم ان کے اندر یہ بھی تھا، اگر بڑا بندہ کوئی جرم کرتا اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، غریب بندہ جرم کرتا اس پر سزا نافذ کیا کرتے تھے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کرنے والے بن کر آئے تھے۔ آپ انصاف نہ کرتے، کائنات والوں کو انصاف کا نمونہ کیسے نظر آتا؟ آپ کے خلاف کیس ہے، کوئی گواہ سبق بھولتا نہیں گیا؟ ہاں نہ تکرو، سبق بھولتا نہیں گیا؟ صدیق حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں، اللہ والا دروازہ تو کھلا ہے۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میرے سامنے پہلا صفحہ، رب العالمین کی لارب کتاب، فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ، آیت نمبر 62، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، پہلا صفحہ 20واں پارہ۔ جب بندہ لاچار اور بے بس ہو جائے، ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، لاچار اور مجبور اور بے بس بندہ جب اللہ کریم کو پکارے، یجیبو، اللہ کی رحمت جی کر کے جواب دیتی ہے۔ ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم،
دینے والا تے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اور میں ایک پنجابی دا جملہ سناونا ہے، پتہ نہیں دو سمجھ سن کے نہیں، میں سنا دینا۔ وہ لطف اردو چ نہیں آندا جڑا پنجابی دے جملے دا لطف غور کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ مفتی صاحب، اللہ میں تیری دھڑ کیتی ہے تو میری دھڑ کر۔ پتہ نہیں اے پنجابی بھی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے۔ اللہ میں تیری حمایت کیتی ہے تو میری حمایت کر، لیکن اب لطف نہیں آتا، لطف پنجابی میں ہے حضرت۔ اللہ میں تیری دھڑ کیتی ہے تو میری دھڑ کر، میں نے تیری حمایت کی تھی۔ اللہ تیرے بارے میں اس نے گستاخانہ کلمات کہے تھے، اگر تو میری گواہیاں نہ دے اللہ اور کون میری صفائیاں دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں درخواست پیش کی، رب العالمین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے لیے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا۔ قیامت تک نہ قیامت کے بعد جنت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اللہ قرآن پاک پڑھنے والے کو حکم دے گا، اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھنے والا حافظ، قرآن پڑھنے والا قاری، ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں کے اوپر چڑھتا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دو درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، اور جہاں تیری تلاوت مکمل ہوگی وہیں تجھے جنت کے اندر مقام نصیب ہوگا۔ جنت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہونے والی ان آیات کی تلاوت بھی جنت میں ہوتی رہے گی۔ کون مٹا سکتا ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندسن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ یہ مقام نازل ہو گیا۔ چوتھا پارہ سورت کا نام سورت آل عمران۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ آیت نمبر 181 میں اللہ نے اچھی طرح بات سنی ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم، قد بھی آ گیا ماضی پر، لام بھی آ گیا مانا بن گیا قسمی، مجھے قسم ہے میں اللہ نے اچھی طرح بات سنی ہے ان یہودیوں کی جو کہہ رہے تھے، بڑے نے کہا چھوٹوں نے تائید کی، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے محتاج ہے، معاذ اللہ ہم مالدار ہیں، ہم سے چندے مانگتا ہے۔ حالانکہ رب العالمین کے قرآن کا اعلان یہ ہے اللہ غنی ہے، سارے انسان فقیر ہیں۔ قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے۔ 22واں پارہ۔ اچھا ایک منت کرتا ہوں آپ کی حضرت، آپ کے دوستوں کی، قیامت میں اگر گواہی کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے میری گواہی دینی ہے کہ میں نے قرآن کی آیات کے نمبر بتا کر حوالہ دکھا کر واز کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت سلطان العارفین حضرت باہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے، فرمانے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ سوکھی بولیے، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ 22واں پارہ
سورت کا نام سورت فاطر، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب سورت فاطر میں نے کھولی ہوئی ہے، آیت کا نمبر 15 فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ساری کائنات کے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے دربار کے فقیر اور محتاج ہو۔ اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ بے پرواہ ہے اور ہے بھی تعریفیں کیا ہوا، سارے محتاج، سارے فقیر اور رب العالمین غنی۔ اور میاں محمد بادشاہ فرما گئے کھڑی والے منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی۔ سوکھی پنجابی ہے، ایک آدمی حضرت بازار میں مانگ رہا اور میں اس سے مانگنا شروع کر دوں، مولوی صاحب خیر ہی بھی میں ہو رہا کول منگنا تو میرے کول منگنا ہے۔ منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا تان محمد جرا آنکھوں خود سوالی۔ اور ہمارے سرکی کے شاعر نے کہا، سرکی کا جملہ سنیے غور کے ساتھ، پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گالے۔ پتہ نہیں اے سرکی بھی سمجھ آئیے کہ نہیں جان ڈالے دوستوں، پننا مانگت مانگنے والا، پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گالے، منگیا کر اس داتا تم جنوں دیون دا اگو والے۔ کہا ہے یہودی نے، باقی یہودیوں نے بھی تائید کی ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کریم معاذ اللہ محتاج اور فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے چندے مانگتا ہے۔ فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ جو یہودیوں نے بات کی ہے میں اللہ لکھا رہا ہوں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعجب نہیں کرنا، حیران نہیں ہونا، یہ یہودی پرانے پاپی ہیں، یہ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کرتے رہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ایک دن کے اندر 70 ایک دن کے اندر 500 انبیاء کرام کو یہودیوں نے شہید کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے سے باز نہیں آئے، میں اللہ کی بےادبی کریں یہ کوئی عجیب بات ہے؟ یہ ہے پرانے پاپی۔ عرض کرنا چاہتا تھا یہ آیات مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، یہ میرے سامنے 18واں پارہ اور رب العالمین کی لارب کتاب، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربانیاں ہوں، یہ میں نے سورۃ نور 18واں پارہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگ گئی، منافقین نے پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پاک نہیں۔ میری 3 انگلیوں کو دیکھنا ہے تمام دوستوں نے، 3 مخلص صحابہ وہ بھی منافقین کے پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے، 2 مرد 1 عورت
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اشعار بڑے مشہور ہیں، بڑے شاعر تھے. اور نمبر 2 حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. اور نمبر 3 عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ بی بی حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی حمنہ بھی کہنے لگی حضرت عائشہ کا دامن پاک نہیں. یہ دونوں بھی کہنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پاک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ پریشان رہے. لمبا قصہ ہے، میں نے شان صدیق اکبر عرض کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مہینے کے بعد اللہ نے سورۃ النور کی آیات نازل کی. ایک اشارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبردار خبردار، اگر تم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی دیکھنی ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. اگر میرا محبوب پاک ہے تو میرے محبوب کے نکاح میں آنے والی حضرت عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے. تفصیل تو ہوتی ہے دور تفسیر میں، اب تفصیل کا تو وقت نہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک اور چھوٹی سی بات یاد آئی، ابھی یاد آئی، وہ بھی آپ کو سنا دوں. یہ بھی تحفہ ہے آپ کے لیے، دور تفسیر کی بات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دور تفسیر میں 18 مقامات لکھوایا کرتا ہوں ساتھیوں کو جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئے. فاروق اعظم فرش پہ بولے، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر ان کی رائے کو نازل کر دیا. ایک چھوٹا سا انداز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کا ذکر چلا ہے. آپ نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عائشہ کے بارے میں رائے دیجئے. آنسوں کی برسات میں کھڑے ہو گئے. حضرت پہلے یہ بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے لیے انتخاب کس نے کیا تھا؟ آپ نے انگلی اٹھائی، یہ اشارہ تھا رب العالمین نے انتخاب کیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان پہ آیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ پہلی سطر ہے، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. سبحانک، اللہ عیبوں سے پاک ہے. عجیب بات، پڑھا لکھا مجمع ہے. بعض ساتھیوں کی منت کرتا ہوں دل کی کھڑکیاں کھولیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، فاروق اعظم اللہ کی صفائیاں دے رہا ہے. عجیب بات، میں پھر دہرا رہا ہوں جملہ. آپ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت اللہ عیبوں سے پاک ہے. یہ کیا ربط ہے؟ سوال اور ہے جواب اور ہے. نام اب آپ اسی میں بہت بڑا راز ہے، سمندر اوسے کے اندر بند ہے. سبحانک، اللہ عیبوں سے پاک ہے. کیا مطلب؟ غور کیجئے. تھی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن نہ ہوتی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لے آتا. یہ تو عیب ہے، اللہ عیبوں سے پاک ہے تو ماننا پڑے گا حضرت عائشہ صدیقہ کا کردار اور دامن بھی پاک ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار پر انگلی اٹھانا یہ تو رب العالمین کی ذات پر انگلی اٹھانا ہے. آیات اللہ کریم نے نازل کی. بوجھرا والا کا ایک شاعر تھا، اس نے کوئی 25-26 شعر کہے ہیں ان آیات کے متعلق. میں ایک دو آپ کو سنا دیتا ہوں. اس نے کہا تیری پاکیزگی پر
نطق فطرت میں شہادت دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت میں شہادت دی، تجھے عزت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدا لم یدل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے تو پٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا۔ کئی دفعہ اللہ نے مجھ گناہگار کو توفیق دی، مقام بدر پر کھڑے ہو کر میں نے یہ شعر پڑھا، لطف ہی کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پہ ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت پر اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی، صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی۔ سبق آ گیا، فرمانے لگے واللہ اللہ کی قسم لا انفق علی مصطح شیئا ابدا۔ میں نے ابھی آپ دوستوں کو نام سنائے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو، حضرت بی بی حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین۔ یہ مخلص سے لیکن سادگی کی وجہ سے منافقین کے پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھانجے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے، یہ غریب و مسکین بندہ تھا۔ جب حضرت عائشہ کی پاک دامی کی اللہ نے آیات نازل کی، حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں حضرت مصطح کو کوئی خرچہ نہیں دوں گا۔ بڑا اس نے دل دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے بارے میں یہ الفاظ کہتا رہا، منافقین کے پراپیگنڈے کا شکار ہو کر، مصطح رضی اللہ آج کے بعد تیرا خرچہ بند ہے۔ حضرت مصطح پریشان ہوئے۔ اب ایک اور تحفہ ہے، اب تفصیل یہ موضوع نہیں سبق، تو اگر یہ ہوتا تو پھر میں حوالے آپ کو بہت سارے دکھاتا۔ قرآن کا ایک مستقل عنوان ہے حضرت، قرآن کا ایک مستقل عنوان ہے، بڑی آیات ہے، میں دورے تفسیر میں لکھایا کرتا ہوں۔ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا، اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مامو جان حضرت صدیق اکبر نے فرمایا خرچہ آج کے بعد بند ہے، کچھ بھی حضرت مصطح کو نہیں دوں گا۔ حضرت مصطح پریشان ہوئے، رب العالمین نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دور کرنے کے لیے قرآن کا مقام نازل کر دیا۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جو تم میں فضیلت والے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی فضیلت والے ہیں، بس اللہ نے آپ کو مال کی بھی فراوانی عطا کی ہے، فضیلت بھی ہے، دولت بھی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں خرچہ آج
کے بعد حضرت مصطفیٰ کو نہیں دوں گا۔ حضرت مصطفیٰ کون ہے؟ اولی القربا، قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا بھانجا ہے، اور نمبر 2 والمساکین ہے بھی مسکینوں میں سے، اور نمبر 3 والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والوں میں سے ہے۔ بھانجا ہونا 1، مسکین ہونا 2، مہاجر ہونے والی فضیلت 3۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، حضرت صدیق اکبر کو چاہیے درگزر کر دے اور دل میں بھی بات نہ رکھے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں یہ بات محبوب نہیں ہے اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تم حضرت مصطفیٰ کو معاف کر دو، آپ کی بخشش کا میں اللہ عرشوں پہ اعلان کر رہا ہوں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب رب العالمین نے حضرت مصطفیٰ کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطفیٰ کو بلایا۔ میں قسم توڑ رہا ہوں، کفارہ قسم کا ادا کروں گا، پہلے جو خرچہ دیا کرتا تھا آیت کے نام ہونے کے بعد تیرا خرچہ ڈبل کر رہا ہوں۔ یہ آیت بھی صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک اور چھوٹی سی بات، 24واں پارہ، سورت کا نام سورت حامیم المومن، یہ میرے سامنے سورت حامیم المومن کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَقَالَ موسیٰ، فرعون نے اعلان کر دیا، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، فرعون نے اپنے دربار میں اعلان کر دیا ذرونی، مجھے چھوڑو، تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ بس یہ ایک مکر اور فریب، میرے قریب نہیں آنا، بس مجھے کچھ نہیں کہنا، میرے راستے میں نہیں آنا، مجھے چھوڑو۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اقتل موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے اپنے رب کو بلائے، میں دیکھتا ہوں رب اس کی کیسے امداد کرتا ہے۔ کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، میں فرعون کو خطرہ ہے تمہارا دین تبدیل نہ کر دے، اور نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام دہشت گرد ہے، زمین میں فساد پھیلائے گا، میرے راستے میں نہیں آنا، بس میرا پروگرام بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کا۔ حضرت اللہ کا نام لینے والے دینداروں کو دہشت گرد کہنا فرعون کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا، قرآن وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا انی قلت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، فرعون دشمن چے کند جو مہربان باشد دوست، تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں تو اپنے رب کی پناہ میں آیا ہوا ہوں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ فرمانے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، فرعون کے دربار میں ایک مرد مومن کھڑا ہو گیا، اس نے تقریر شروع کر دی، 2 رکوع کے اندر اس کی تقریر ہے، میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کا نام کیا تھا؟ اللہ نے نام بیان نہیں کیا، اشارہ کر دیا مجھے بندے کے نام سے مطلب نہیں، میں اللہ کو بندے کی صفتوں سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ تجھے کون سی صفت پسند آئی؟ فرمایا مومنون، ایماندار بندہ، جس کو اللہ ایماندار کہے،
ایماندار بندہ تھا، من آل فرعون، اور تھا بھی فرعون کے خاندان اور قوم قبیلے میں سے، یکتم ایمانہ، اب تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فیصلے ہونے لگے، اس ایماندار نے کھڑے ہو کر ایمان ظاہر کر دیا۔ پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا اس نے ایمان قبول کیا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے، قتل کے جب فیصلے اور اعلان سنے کھڑا ہو گیا، ظاہر کر دیا، اور کیا کہنے لگا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، شرم کرو فرعون اور اس کے حواریوں، تم ایسے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو، زمین، مال، جائیداد، دولت، پیسہ، عزت، کسی چیز کا جھگڑا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا، ربی اللہ، میری ضروریات پوری کرنے والا داتا صرف اللہ ہے، اسی جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو۔ آگے لمبی تقریر ہے، اب آئیے سبق پر۔ شیر خدا، ناشر العلم والہدی، الولی التقی، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ساتھی سامنے موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، سامعین، جی امیر المومنین، یہ بتائیے جس مرد مومن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، سورت بھی ہے، سورت حامیم المومن، اسی پر سورت ہے، تو رکوع کے اندر اس کی تقریر ہے۔ میرے سامعین ساتھیوں، یہ بتاؤ مسلمانوں، یہ مرد مومن افضل تھا یا صدیق اکبر افضل ہے؟ رضی اللہ۔ لوگ چپ، تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ، بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے سامعین مسلمانوں، حضرت علی نے فرمایا ان لوگوں سے، یہ مرد مومن افضل تھا یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ چپ۔ تیسری بار فرمائی، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ افضل ہے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ لوگوں نے، امیر المومنین آپ ارشاد فرمائیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرد مومن کے تقابل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس مرد، یہ کوئی معمولی مرد مومن نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، سورت ہے، سورت حامیم المومن، قرآن کے 2 رکوع ہیں اس کی تقریر کے، اللہ کو اس کی تقریر اتنی پسند آئی، قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس مرد مومن جیسے 1000 مرد مومن بھی جمع ہو جائیں، حضرت صدیق اکبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کیوں؟ اب کیوں سنیے، کیوں؟ یہ کوئی معمولی بندہ ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک جملے کے اندر خلاصہ سنیے، فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 مرد مومن سے مل جائیں، صدیق اکبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں، یکتب ایمانہ، اس مرد مومن نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے، اس وقت ایمان کو ظاہر کیا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ایمان قبول کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھپایا۔ تفصیل بڑی ہے، اور حوالہ دکھاتا ہوں وہ نہ رہ جائے۔ یہ میرے تھکے بیٹھے ہو کہ پکے؟ یہ تو ڈھلا ڈھلا جواب ہے، چس نہیں آئی، پکے بیٹھے ہو؟ ایک حوالہ اور، حوالے بڑے ہیں۔ یہ میرے سامنے 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ،
اور رب العالمین کی لعنت کتاب، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ علماء کرام سے آپ آیت مبارکہ سنتے رہتے ہیں، میں نے ایک تحفہ پیش کرنا ہے بازوق ساتھیوں کے لیے۔ یار پیغمبر صدیق اکبر، اگر سارے ساتھی مجھے صدیق اکبر سنائے تو مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن ایسا نا یار پیغمبر صدیق اکبر، یار پیغمبر نہیں، مسجد گونج جائے ایسے نہیں، یار پیغمبر اور کیجئے، یار پیغمبر صدیق اکبر، یار پیغمبر صدیق اکبر، ہم سب کا رہبر صدیق اکبر، ہم سب کا رہبر صدیق اکبر، آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر، آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر، محراب و منبر صدیق اکبر، ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے، ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے، آقا تیرے گھر صدیق اکبر، تو ہمدم بدر، ہمدم ساتھی کو کہتے ہیں، تو ہمدم بدر، بدر کا ساتھی، تو ہمدم بدر، تو ہمدم قبر، قبر کا بھی ساتھی، تو ہمدم بدر، تو ہمدم قبر، تیرے مقدر صدیق اکبر، قربان جاؤں۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیات اتری، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون نہیں کرو گے، میں اللہ کو تمہارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کی تھی، کب اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نکال دیا تھا، کس کے ساتھ؟ ثانی اثنین، دوسرے کے ساتھ، جو تو میں دوسرا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ثانی اثنین کہا، اب خیال نکال دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، غار میں تھے باہر نہیں تھے۔ اس جملے پر غور نہیں کیا ساتھیوں نے، غار میں تھے باہر، تو ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت ہے نا۔ خیال یقول لصاحبہ، دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پہ جا پہنچے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے، یہ قرآن کا واحد مقام ہے، اس میں اللہ نے صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کہا، اور آپ کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، آپ کا ذوق بیدار ہو، میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، لا تحزن، جاگے تو میری طرف دیکھیں تو، لا تحزن، صدیق اکبر میرا فکر نہ کر، بیدار ہو بیدار۔ یہ میری دو انگلیاں دیکھیں سارے بازوق ساتھی، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے۔ اگر آیت یوں ہوتی نا احباب، لا تخف، صدیق اکبر خوف نہ کر، پھر اشارہ یہ نکلتا صدیق اکبر کو اپنی جان کا فکر تھا، دشمن آپ پہنچے ہیں۔ آمنہ کے لال نے لا تخف نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن، صدیق اکبر میرا فکر نہ کر۔ میں آپ کو قرآن سے اس کی مثال دکھاتا ہوں۔
یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، آیت نمبر 17۔ آپ کی تفصیل نہیں سنا سکتا، اشارہ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال ہی عصائی، عرض کی اللہ میرا اپنا ڈنڈا ہے، میری اپنی لاٹھی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، کوئی کپڑا دے دینا، کوئی رومال، یہ میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا رومال ہے۔ جواب ٹھیک ہے، رومال ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا میرا اپنا رومال ہے۔ کوئی فرق آپ نے سمجھا؟ ہاتھ میں کیا چیز ہے جی؟ رومال ہے۔ ہاتھ میں کیا چیز ہے جی؟ میرا اپنا رومال ہے۔ کیا مطلب؟ پرائی چیز میں تو شک ہو سکتا ہے، اپنی چیز میں تو شک نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے یا عصائی، اللہ میری اپنی لاٹھی ہے، پرائی چیز میں تو شک کی گنجائش ہے، اپنی چیز میں تو شک کی گنجائش نہیں۔ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری، اللہ تھک جاؤں اسی لاٹھی پر ٹیک لگا لیا کرتا ہوں، ضرورت پڑ جائے درختوں کے جو خشک پتے ہوتے ہیں وہ مار کر گرا کر بکریوں کو کھلایا کرتا ہوں، کوئی ایک فائدہ ہو تو اللہ بیان کروں، لاٹھی میں بے شمار فائدے۔ اللہ نے فائدے تو نہیں پوچھے تھے، آپ جاگیں تو اللہ نے فائدے تو نہیں پوچھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فائدے بیان شروع کر دیے۔ خیال کیجیے گا دورہ تفسیر کا جملہ سناؤں، جب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کا کلام شروع ہوا، اللہ محبوب بن گیا، موسیٰ علیہ السلام محب بن گئے، اور محب کی خواہش ہوتی ہے محبوب کو دو چار باتیں تو سنا لوں۔ محبوب دی تو ہر کوئی سن دے، محبوب دی تو ہر کوئی سن دے، محب چاہتا ہے میں ہی دو چار گلاں سناواں چاہ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم جی، رب العالمین قال القھا یا موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، اس کو تو اللہ نے جیتا جاگتا سانپ اور اژدہا بنا دیا، دوڑنے لگ گیا، بھاگنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب، یہ میں نے سورۃ النمل کھولی ہوئی ہے، یہ پہلی 70 صفحے کی۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ پھیری، بھاگ پڑے۔ بھاگنا دو قسم کا ہوتا ہے، میں آپ کی طرف دیکھتا رہوں الٹا بھاگنا شروع کر دوں، دیکھوں آپ کی طرف یہ الٹا، میں تیز نہیں بھاگ سکوں گا، مجھے کیا پتا پیچھے کوئی گڑا ہے، دیوار ہے، کیا چیز ہے، لیکن آپ کی طرف میں پیٹھ پھیر لوں پھر تو تیز سے بھاگتا جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے بھاگے؟ واللہ مدبرا، پیٹھ پھیر لی، تیز بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگنے والا بندہ پیچھے مڑ کر دیکھ لے رفتار کم ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا رفتار کم نہ ہو جائے، اور رب العالمین نے فرمایا میرے قریب شرک کی جملہ حضرت اجازت ہے ذوق والے ساتھیوں کے لیے، اللہ نے فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون۔ آئے قرآن، پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے، صرف اسی جگہ ہے، انی لا یخاف لدی المرسلون۔ سرائکی دا جملہ فرمایا میرے کلیم انج تگل نہیں ڈھک دی، انج تا نہیں مزان دا، دربار میدہ ہوئے تے ڈر غیران دا۔
پتنی یہ جملہ ہی سرے کی میری سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہی تو چس نہیں آتی نا میرے کلیم دربار میں ہوئے ڈر غیر آندہ، یہی تو نہیں نا میرے کلیم۔ اللہ کریم میں کیا کروں؟ فرمایا یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ علیہ السلام اپنا فکر نہ کر۔ لا تخف آیا ہے، جہاں پر آئے لا تخف تو ہاں مانا ہوتا ہے اپنا فکر نہ کر، خوف اپنا ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال نے حضرت صدیق اکبر کو یہ نہیں فرمایا لا تخف اپنا خطرہ نہ کر، فرمایا لا تحزن میرا چنتا نہ کر۔ میری شرح کی سمجھ آئیے، میرا چنتا نہ کر حضرت صدیق اکبر کو اپنا چنتا نہیں، آمنہ دلال دی فکر ہے۔ اس لیے لفظ قرآن کی امانت پر قربان جاؤں، لا تخف نہیں کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، میرا چنتا نہ کر، میری فکر نہ کر، میرا غم نہ کر۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ میرا ساتھ دے تو اور حوالہ ایک دکھا دو، ان اللہ معنا، یہ میرے سامنے سورۃ الشعراء کھلی ہوئی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی بھیجی، حکم بھیجا، رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکل چل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، کون ساتھ ہے؟ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا فرعون نے تمہارے پیچھے آنا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون۔ فرعون نے جب اس کی قوم والوں نے بھی صبح دیکھا ساری کالونیاں بنی اسرائیل کی خالی پڑی ہیں، فرعون نے بندے دوڑائے ساری میری قوم والے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے۔ فرعون نے تقریر کی یہ تو معمولی سے لوگ ہیں، کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، انہوں نے بڑا ہمیں غصے میں ڈالا ہے، ہماری غلامیاں کرنے والے ہم سے پوچھا نہیں اور فرار ہو گئے ہیں، اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار اور اسلحہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ، میں اللہ نے فرعونیوں کو باغات سے نکالا، میں اللہ نے فرعونیوں کو چشموں سے نکالا، کنوز خزانوں سے نکالا، اعلیٰ اعلیٰ محلات اور کوٹھیوں سے نکالا۔ کذالک الامر کذالک، سننے والے شک نہ کرنا بات اسی طرح ہے، میں اللہ نے نکالا۔ آگے وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، فرعونیوں کے باغات کا، چشموں کا، خزانوں کا، محلات کا میں اللہ نے غریب مظلوم بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ اللہ کر سکتا ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ قرآن کے الفاظ میں سبق کے قریب جا پہنچا، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، 10ویں محرم کا دن تھا، سورج نکل رہا تھا، فرعون اپنے لشکر کو لے کر پیچھے پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت آگے بحیرہ کلثم دریائے نیل کی موجیں آ گئیں، پیچھے فرعون پہنچایا لشکر کو لے کر۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فرعونیوں نے دیکھا یہ بنی اسرائیل پھنس گئے ہیں، آگے دریا ہے، انہوں نے دیکھا پیچھے فرعون لشکر لے کر پہنچایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے، کہنے لگے انا لمدرکون، آج ہم پکڑے گئے۔ آپ پھنسایا ہی نا حضرت، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں،
آگے بھی موت پیچھے بھی، آگے قدم بڑھائیں گے دریا کی موجیں نکل جائیں گی، پیچھے ہٹیں گے فرعون کا لشکر گاجر مولی کی طرح میں کاٹ کے رکھ دے گا۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہائے قرآن یہاں شان صدیق اکبر سنانی ہے، قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، تم موجوں اور فوجوں کو دیکھ رہے ہو، میں موجوں اور فوجوں کے مالک کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے تمہیں لے کر تو نہیں آیا، انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے ان قریب راستہ بنا دے گا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پر میں نے جملہ سنانا ہے، میں نے محنت کی ہے اس پر۔ اب آپ خیال، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ، قائد کو بھی بہادر ہونا چاہیے، مولانا کہہ رہے تھے حضرت ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے، میں ڈیر اسماعیل خان کا ہوں، قائد جمعیت ہمارے ہیں ڈیر اسماعیل خان کے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں، قوم گھبرا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام تسلیاں دے رہا ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال جھوٹے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر، میں ایسے بزدلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے حکم بھیجا میرے کلیم یہ جو لاٹھی ہے نا ہاتھ میں، سمندر پر مارو نا۔ عجیب بات، میری طرف دیکھیے، پھر دورہ تفسیر کی بات آئی، کہنا تو یہ چاہیے تھا ڈنڈا فرعون کے سر میں مار، دشمن کو مارنا چاہیے، اللہ نے فرمایا پانی پر مار، اللہ پانی پر ڈنڈا مارا، کراس کر کے ڈنڈا گزر جائے گا، پانی مل جائے گا، اور رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم پانی پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام عقل کے پیچھے نہیں چلے، اللہ کی وحی اور حکم کے پیچھے چلے، ڈنڈا مارا سمندر پر، فانفلقا فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ کریم نے بہتی ہوئی لہروں کو منجمد کر دیا، 12 خشک راستے اللہ نے بنا دیے، بنی اسرائیل گزر رہے ہیں، فرعون کنارے پہ آ پہنچا، 12 راستے خشک بنے ہوئے تھے، بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فرعون آنے لگا ہے لشکر کو لے کر پیچھے، خشک راستے جو 12 بنے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، دوبارہ ماروں پانی چل پڑے، فرعون ہمارے پیچھے نہ آ سکے، جاگیے گا، ڈنڈا اٹھایا، بس مارنے کا ارادہ کیا، حضرت بس سرے کی دا جملہ یاد ہے، لطف آندہ نا اپنی بولی، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے سورۃ حامیم دخان کے حوالے پر 25واں پارہ، ڈنڈا اٹھایا مارنے لگے، میں ماروں پانی دوبارہ چل پڑے، فرعون دوسرے کنارے پر رہ جائے، اللہ نے فرمایا نہ میرے کلیم وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، انہیں سمندر نو سکا رہن دے، واہ میرے اللہ، یہ 12 رستے سکے بنے رہے تے فرعون سارے پچھو آ گئی، آتے وقت سارے نکلن دا فائدہ، میری بولی سمجھ آئیے، پر نکلن دا کیا فائدہ، یہ تو پچھو آوے سی ہے نا، میرے کلیم اترک البحر رہوا، انہیں سمندر رو سکا رہن دے میرے کلیم، اللہ کریم کیوں فرمایا انہم جند مغرقون، اسی جاتے غرق نہ کران دا موسیٰ علیہ السلام دا خدا ہی کوئی نہ ہویا، ایک واری آمن تدیس، پہلی سمجھ آدھی پہ میری آمن تدے ایک واری کو،
فرعون پہنچا لشکر سمیت، جب درمیان میں آئے اللہ نے فرمایا میرے قریب اب ڈنڈا مارنے کا وقت آیا ہے۔ حضرت ڈنڈا مارا، اللہ کریم نے چلا دیا دوبارہ اس پانی کو، خرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں۔ مغرور بندہ آکڑ والا، خرے کو اللہ خرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ جملہ جو میں نے سنانا تھا، جب ساتھی گھبرائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالا کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کو ساتھ نہیں ملایا، یہ نہیں فرمایا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ آمنہ کے نام نے صدیق اکبر کو ساتھ ملایا، میرا فکر نہ کر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں کیوں کیوں؟ راز ہے اس میں، راز ہے، راز ہے حضرت، راز ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو ہم نے ساتھ ملایا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کے بھی ساتھ میرے بھی ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کو ساتھ نہیں ملایا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس مقام پر لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھیوں پر اعتماد نہیں تھا، اور آمنہ کے لان کو صدیق اکبر پر 100% بھروسہ تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر، چرچے جس کے عرش پر۔ اتاؤ صدیق اکبر ہے لوگو، یعنی محرت احمد چڑھیا۔ خیال کرنا حباب میرے جملے پر، اتاؤ صدیق اکبر ہے لوگو، یعنی محرت احمد چڑھیا۔ ساری خلقت تو پہلے اس کلمہ رسول دا پڑھیا، روز حشر شرمندہ ہو سی، روز حشر شرمندہ ہو سی، یرا نام صدیق تو سڑیا، کم تر ہو حقدار جنت دے، نہ لڑ صدیق دا پھڑیا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، ربنا تقبل منا